علی کے باغ میں ٹماٹر پک چکے تھے، لیکن ٹماٹر آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ علی حیران تھا کہ یہ ٹماٹر آخر کہاں جا رہے ہیں۔ آخر کار علی نے باغ کی رکھوالی شروع کر دی، لیکن پھر بھی رات کو کوئی چپکے سے ٹماٹر چرا لے جاتا۔ ایک دن علی نے جھاڑیوں کے پیچھے ہلکی سی ہلچل دیکھی، جیسے وہاں کوئی چھپا ہوا تھا۔ جب علی نے چپکے سے پیچھا کیا تو علی نے دیکھا کہ ایک ننھا سا خرگوش مزے سے ٹماٹر کھا رہا تھا۔ خرگوش نے علی کو دیکھ کر دوڑ لگا دی، لیکن دوڑتے ہوئے ایک ٹماٹر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ علی نے سوچا کہ خرگوش بھوکا ہوگا، اس نے مزید ٹماٹر توڑ کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ اگلی صبح علی نے دیکھا کہ اس خرگوش کے ساتھ 2 چھوٹے اور خرگوش بھی آ گئے تھے۔ علی کو احساس ہوا کہ خرگوش اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ٹماٹر جمع کر رہا ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ روز تھوڑے سے ٹماٹر خرگوش کے لیے چھوڑ دیا کرے گا۔ مگر ایک دن علی نے دیکھا کہ خرگوش دوبارہ باغ میں آیا، لیکن وہ ٹماٹر نہیں لے رہا تھا۔ علی حیران تھا۔ پھر اچانک خرگوش نے اپنی چھوٹی ٹانگوں سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد خرگوش نے مٹی سے ایک چھوٹا سا بیج نکالا اور علی کی طرف دیکھا۔ علی سمجھ گیا کہ خرگوش نئے پودے لگانے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن بعد علی نے دیکھا کہ وہاں ایک نیا ٹماٹر کا پودا اگ آیا ہے۔ علی اور خرگوش دونوں بہت خوش تھے، کیونکہ اب مزید ٹماٹر وہاں موجود تھے۔ اب ہر روز علی اور خرگوش دونوں مل کر باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ علی نے سوچا کہ جانوروں کے ساتھ دوستی کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اب جب بھی علی ٹماٹر کھاتا تو وہ یہ کہتا، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار۔